اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عراق کے زمین رافدین کا انتخاب کیا اور اپنے بندے کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القاب سے زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار کہتا ہے، تو کوئی الیاس نبی کہتا ہے، تو کوئی کشتی والا نبی کہتا ہے، تو کوئی نوح نجی اللہ کہہ کے بلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس وقت دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی۔ ادھر ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ اس کائنات کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو پتھر مارتی تھی اور وہ پتھروں میں ٹھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن افسوس چند مساکین اور غریبوں کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ بس اللہ اپنے نبی پر وہی بھیجتا رہا اور فرماتا رہا کہ اے نوح، اب تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رو کر اللہ کے دربار میں عرض کی، اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلانہ کام سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری قوم کو نیست و نابود کر دے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح کو پیغام بھجوایا کہ ایک کشتی تیار کر، عنقریب تیری قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتاتا گیا اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، نہ تو وہاں سمندر تھا اور نہ ہی دریا تھا اور نہ ہی درخت تھے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے وہاں درخت اگائے اور اس کی لکڑیوں سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے اور پھر لوہا لاتے، اسے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال تک آپ کشتی بناتے رہے۔ آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی، آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی، نہ تو یہاں دریا ہے نہ تو یہاں سمندر ہے، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے نیچے سے بند تھی ویسے ہی اوپر سے بند تھی، تاکہ بارش کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں 3 الگ درجے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، درمیانی درجہ انسانوں کے لیے تھا اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کی جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
مختلف پرندوں، جانوروں اور ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہوں کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، اور یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس میں آئے گا وہ اللہ کی ایمان میں ہوگا۔ پوری قوم ہنسنے لگی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ان کی تعداد بہت کثیر تھی۔ بعض کتابوں کے مطابق ان کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے، جن میں سے آپ کے 3 بیٹے حام، سانپ، یافس اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، عنقریب تندور سے پانی نکلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو قوم نوح سن ہی رہی تھی کہ تندور سے پانی ابلنے لگا، اور لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے۔ اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر سمجھتے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، تو وہ لوگ اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ کی طرف چل رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ تو اس کی ماں بولی، ہم تو تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک نہیں آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، نہ کوئی پہاڑ اور نہ کوئی انسان۔ بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 کی بلندی پر تھا۔ 40 دن کے بعد پانی کا طوفان ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی اور ہر جگہ صرف پانی ہی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں طواف کرتی رہی۔ کسی جگہ پر بھی یہ کشتی نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑ جس کو کوہ ارات بھی کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی 13,000 فٹ ہے اور وہ ساحل سمندر ہے۔ کشتی اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ یہ دن تاریخ میں 10 محرم جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ کے آئے کہ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا کر لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہرے۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کر دیا۔ اس پہاڑ پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ اس پہاڑ پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی اور یافس سے ترک نسل چلی۔ تقریباً طوفان کے 7.5 سال کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی دنیا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا، کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں کوہ ارات میں ملی ہے۔ یہ ویسی ہی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسانوں کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ پر۔